والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن مجید کی سورۃ النور سے ایک آیت نمبر 55 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان میں سے جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں ان سے اپنی نعمتوں اور انعام کو دینے کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے، آپ کے سامنے اسی موضوع کے اوپر گفتگو چل رہی ہے کہ اعمال صالحہ کے کیا کیا فوائد اور کیا کیا ثمرات انسان کو یعنی کہ اہل ایمان کو ملتے ہیں۔ چنانچہ پچھلے مسلسل 4 جو دروس گزرے ہیں وہ ان کے اندر اللہ رب العالمین کی مختلف انعامات اور مختلف جو اللہ کی طرف سے نعمتیں اہل ایمان کو عمل صالح کی روشنی میں یا عمل صالح کے کرنے کے بعد بطور ثواب اور بطور بدلہ کے اللہ رب العالمین دیتا ہے، ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ جو آیت پڑھی گئی ہے اس کے اندر جو باتیں جو اللہ نے بطور انعام کے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے انہی میں سے ان میں سے دو پر تو گفتگو ہو چکی ہے، 2 انعاموں کے اوپر۔ آج کے انشاءاللہ تعالی درس کے اندر وہ تیسرا انعام جو اللہ نے اہل ایمان سے، وہ اہل ایمان جو نیک عمل کرتے ہیں ان سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کون سا انعام ہے جس کا تذکرہ کیا ہے اور جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ آیت کریمہ جو ہے پڑھی گئی ہے، جو جہاں سے آپ کے سامنے درس بیان یعنی پیش کرنی ہے وہاں سے آیت پڑھ رہا ہوں کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ نے کہا کہ ہم ضرور ان کی خوف اور ڈر کے ماحول کو امن اور اطمینان سے بدل دیں گے۔ کن کے؟ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ان کے لیے ڈر اور خوف کے ماحول کو امن و اطمینان میں تبدیل کر دیں گے، امن و اطمینان سے بدل دیں گے۔ یہ امن اور اطمینان، امن و امان، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسانی زندگی کے اندر اس کی کس قدر ضرورت پڑتی ہے ہم میں سے ہر شخص بخوبی جانتا ہو۔ جب وہ پریشانی اور جب تناؤ کا ماحول کہیں پر چل رہا ہو، جب ماحول کہیں پر خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو، وہاں پر آپ اندازہ لگائیے گا کہ امن و اطمینان کی کتنی زیادہ ضرورت پڑتی ہے ہماری زندگی کے اندر۔ ہمارے پاس دنیا کی بہت ساری نعمتیں موجود ہوں، مال ہو، دولت ہو، کھانا ہو، پینا ہو، سب موجود ہو، لیکن اگر ہماری زندگی میں امن و امان نہ ہو تو یقیناً ہمارے لیے وہ نعمتیں کسی کام کی نہیں ہوں گی۔ کسی کام کے لیے وہ ہمارے لیے وہ نعمتیں کسی بھی کام کا محسوس ہوتے ہوئے نظر آئیں گی کہ یہ ہمارے لیے یہ نعمتیں کسی کام کی نہیں ہیں، کیونکہ امن و اطمینان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ نعمت ہے اور اللہ نے اس کو دینے کا وعدہ کیا ہے جو ایمان اللہ پر لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے۔ تو امن و اطمینان اگر چاہیے تو اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو لوگ امن و اطمینان کے خواہاں ہوں، تم لاکھ دنیا کی ہائی کوالٹی سیکورٹی لگا لو امن و اطمینان کو بحال کرنے کے لیے، امن و اطمینان کے فضا اور امن و اطمینان کا ماحول قائم کرنے کے لیے، اگر اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو نہ کیا گیا ہو تو یقیناً جب تک اللہ کی طرف سے امن و اطمینان نہ آئے اس وقت تک کوئی بھی شخص امن و اطمینان والا ماحول قائم ہی نہیں کر سکتا ہے۔ امن و اطمینان کے لیے اللہ رب العالمین نے جو شرط رکھی ہے وہ شرط ایک تو ایمان والا ہو، مطلب اس کی زندگی میں شرک نہ ہو، عمل صالح کرنے والا ہو۔ اس کے بعد اللہ نے جو بیان کیا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ان کے خوف اور ڈر کے ماحول کو ہم امن و اطمینان میں تبدیل کر دیں گے۔
اس کے بعد کیا کہا اللہ رب العالمین پتہ ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ پھر اللہ نے بطور تاکید اس بات کو کہا ہے کہ وہ لوگ میری ہی صرف عبادت کریں گے، میری عبادت میں یا میرے ساتھ ہرگز اور ہرگز کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ تو جو لوگ صرف میری عبادت کرتے ہیں اور میری عبادت میں کسی بھی طرح کی کوئی کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہم امن و امان کا ماحول قائم کریں گے۔ پتہ چلا کہ جہاں پر شرک پائی جائے وہاں کے لوگ امن و اطمینان کا خواب دیکھنا تو چھوڑ ہی دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جہاں پر شرک پایا جائے تو ان سے اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے اگر شرک موجود ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں اور اپنے ایمان میں یا اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہ کیا ہو۔ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ ایمان لایا اور ایمان کو پاک صاف رکھا، شرک کو نہیں ملایا اپنے ایمان کے ساتھ، یعنی شرک نہیں کیا اگر اس نے، اولئک لہم الامن، یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ صاف بالکل واضح طور پر نتیجہ اور انجام اللہ نے بیان کیا ہے، واضح طور پر انعام کو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، اولئک لہم الامن، کہ انہی ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و اطمینان ہے۔ امن و اطمینان کا مستحق اور حقدار وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے ہوئے میرے اوپر اور شرک میرے ساتھ نہیں کرتے ہیں۔ جو شخص میرے ساتھ شرک کرتا ہے، زمین کے اندر سب سے بڑا فسادی وہی ہے، سب سے بڑا زمین کا فساد شرک ہے، یاد رکھ لیجیے گا، کوئی اور کرپشن نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور انہی کے لیے امن و امان ہے اور وہی لوگ در حقیقت ہدایت یافتہ اور راہ یافتہ ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سورۃ البقرہ کی آیت ہے، کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ تعالیٰ، اور یاد کرو لوگوں اس وقت اور اس مومنٹ کو یاد کرو جس وقت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار تو اس شہر مکہ کو، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ تعالیٰ تو اس شہر یعنی شہر مکہ کو امن و امان کا گہوارہ بنا دینا۔ تب اس کے بعد کیا دعا کیا انہوں نے پتا ہے؟ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے بعد ان کو پھلوں کی روزیاں دینا، کیونکہ پھل کی روزی بھی رہے اور اطمینان نہ ہو، امن نہ ہو، قائم نہ ہو، کسی کام کا نہیں، وہ لگے گا کہ اس کے مقابلے میں سوکھی روٹی مل جاتی لیکن امن کا ماحول قائم رہتا، سوکھی روٹی ملے لیکن امن کا ماحول قائم رہے۔ اسی وجہ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اس شہر مکہ کو امن والا بنا دینا، پہلے امن والا شہر بنا دے۔ اس کے بعد کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اب اس کے باشندوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو پھل کا روزی دینا، پھل کا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کن کو؟ جب تک شرک نہ پائی جائے اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب تک یہاں کے لوگ شرک نہ کریں تب تک یہ نعمت دیے رہنا، اس نعمت سے انہیں مالا مال کیے رہنا۔ پتہ چلا کہ اگر شرک موجود اگر جب بھی رہے گی یا جب بھی وہاں پر اگر شرک پایا گیا تو اس نعمت کا وہاں سے ازالہ اور خاتمہ ہو جائے گا، ختم۔ تو وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اے اللہ تعالیٰ تیرے اوپر ایمان لانے والا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا۔ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے آپ کی دعا جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو کفر کرے گا میرے ساتھ اس کو میں کچھ لمحے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ہم کچھ مہلت یعنی کچھ اس کو دنیا کے جو متاع ہے، دنیا کا جو ساز و سامان ہے، اسباب ہے، میرے ساتھ اگر کوئی کفر بھی کرے گا تو ہم اس کو کچھ ساز و سامان دنیا کا دے دیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین یہاں پر سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، جو اللہ کا فرمانبردار ہے اس کو بھی اور جو اللہ کا نافرمان ہے اس کو بھی۔ البتہ جب اللہ کے یہاں حساب و کتاب ہوگا تو ہمیں اور آپ کو اس بات کی سمجھنی چاہیے کہ کس کے حق میں کیا فیصلہ ہوگا، یہ دنیا کے اندر سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو راستہ طریقہ بتلایا اس پر چلنے کی اللہ نے یعنی کہ اس کو کون سی چیز کرنی ہے، کون سی چیز نہیں کرنی ہے، یہ چیزیں اللہ نے واضح کر دی۔ تو آئیے آیت جو ہے کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہم ان کے خوف اور ڈر کے ماحول کو امن و امان میں تبدیل کر دیں گے۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، یہ وہ قوم ہوگی کہ جو صرف اور صرف میری عبادت کرے گی اور میری عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرے گی۔
موحد پرست توحید پرست اور موحد قوم ہوگی جو صرف میری عبادت کرے گی۔ اس لیے اگر شرک پائی جا رہی ہو، جہاں پر شرک پایا جا رہا ہو، یہ بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا اللہ رب العالمین کے یہاں یہی ہے جرم، یہی ظلم ہے کہ کوئی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے اسماء و صفات میں شرک کرے، کسی کو شریک بنائے، تو یہ اللہ کو ہرگز اور ہرگز پسند نہیں ہے۔ پھر وہاں کے رہنے والوں کو، وہاں کے ماحول کو رب العالمین بدامنی میں بدل دیتا ہے، اور وہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین ایک سے ایک مصیبت اور پریشانیاں نازل کرتا ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں پر، کیونکہ شرک جہاں پر رہے گا، یاد رکھیے میرے بھائیوں اور دوستوں، وہاں پر کسی بھی اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے امن و اطمینان بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے اس نعمت کو دینے کا وعدہ کیا ہے ان سے جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے اوپر، عمل صالح کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے مزید تاکید کے لیے یہ بات کہی ہے کہ جو صرف میری عبادت کرتے ہیں اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان اعمال کی توفیق دے جن کو پسند کرتا ہے اور جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، آمین۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال سے اجتناب کی توفیق دے جس سے منع تم نے کیا ہے اور جس کو تم ناپسند کرتا ہے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔